اور ہندوستان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی قوت سے بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، پاکستان کو اب ان آداب سے آشنا ہونا چاہیے۔ پوری قوم، میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس وقت پوری طرح شعور رکھتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ خوف زدہ تھی، پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ بھی تھی، خوف زدہ بھی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہ ہندوستان نے تو پہلے نہیں ہمیں جو ہے وہ جینے دیا، ملک کو دو لخت کر دیا، تو اب ایٹمی قوت بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف صف آ رہا تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ظلم کہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ کل بمبارمنٹ کر کے پورے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا، اور 800 مریض ایک لمحے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پورا یورپ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، کسی نے مذمت تک نہیں کی۔ یہی تھی وہ دنیا جو اس وقت کہہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے۔ اس وقت اس بحران میں، جب وجود کا بھی بحران تھا، عزت کا بھی بحران تھا، اس بحران میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان پہ برس اقتدار یہی جماعت اور یہی لیڈر میاں نواز شریف تھا۔ امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ کہا، 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لالچ بھی دیا کہ جہاں کہیں دنیا میں جس بینک میں گئے وہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز کی مدد سے انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا اس ٹاسک کو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یہ ٹاسک جو 21 اکتوبر کے حوالے سے ہے اور جس کے متعلق جو احساس ہم رکھتے ہیں، جو اس کی اہمیت کا احساس ہمیں ہے، اس کو مزید جو ہے وہ گہرا کرنے کے لیے، اسے مزید شیئر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے بھی ہیں۔ 21 اکتوبر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صرف پاکستان واپسی کا دن نہیں ہے، بلکہ میاں نواز شریف کے پاکستان سے اقتدار سے نکالے جانے اور پاکستان سے دھکیلے جانے کے بعد جو پاکستان کے اوپر حالات مسلط ہوئے، جس طرح سے ملک کی معیشت کو، اکانومی کو تباہ کیا گیا، جس طرح سے ملک کو بحرانوں کا شکار کیا گیا، جس طرح سے ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح سے سیاست میں رواداری کو ختم کیا گیا، اور جس طرح سے ملک کو ان حالات تک، جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں، جس میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، ان حالات کے پاکستان پہ مسلط ہونے کے بعد
21 اکتوبر وہ دن ہوگا جس دن پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائے گی، اسی ٹریک پہ لے کے جائے گی جہاں پہ اس نے 2017 میں پاکستان کو کھڑا کیا تھا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے بعض مخالفین جو ہیں وہ اپنے طور پہ بات کو ابہام میں ڈالنے کی یا اپنی ذہنیت کو جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیسے ہوگا؟ بھئی ویسے ہوگا جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف یہ وہ جماعت اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے پاکستان کو ایسے بحرانوں سے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، قوموں کی زندگی میں کو 20-25 سال کی اہمیت نہیں ہوتی کہ 90 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف کو باغ دوڑ اس ملک کی ملی، ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا میاں نواز شریف کو اور پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں وہ ریفارمز کیے کہ جن ریفارمز کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ وہ ممالک جن کو آج ہم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہاں پہ پہنچ گئے، اتنی ترقی کر گئے ہیں، G20 میں شامل ہو گئے، ان ممالک سے وفود یہاں پہ آتے تھے کہ جی جائیں جا کے دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں وہ کون سی اصلاحات ہیں جن کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی سازش ہوئی اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا۔ جب جب بھی پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ جب بھی کیا پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف نے کیا، ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گاڈ فادر تھا، اس نے سازش کی اور پاکستان مسلم لیگ کو، میاں نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا۔ 98 میں کیا اس وقت یہ قوم، یہ ملک بحران کا شکار نہیں تھا؟ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہندوستان کا وزیر داخلہ LK اڈوانی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی قوت سے بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، پاکستان کو اب ان آداب سے آشنا ہونا چاہیے۔ پوری قوم، میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس وقت پوری طرح شعور رکھتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ خوف زدہ تھی، پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ بھی تھی، خوف زدہ بھی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ یہ ہندوستان نے تو پہلے نہیں ہمیں جو ہے وہ جینے دیا، ملک کو 2 لخت کر دیا، تو اب ایٹمی قوت بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف صف آ رہا تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ظلم کہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ کل بمبارمنٹ کر کے پورے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا اور 800 مریض ایک لمحے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پورا یورپ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، کسی نے مذمت تک نہیں کی۔ یہی تھی وہ دنیا جو اس وقت کہہ رہی تھی
کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے۔ اس وقت اس بحران میں، جب وجود کا بھی بحران تھا، عزت کا بھی بحران تھا، اس بحران میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان پہ برس اقتدار یہی جماعت اور یہی لیڈر میاں نواز شریف تھا۔ امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ کہا، 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لالچ بھی دیا کہ جہاں کہیں دنیا میں جس بینک میں گئے وہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور ہندوستان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی قوت سے بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، پاکستان کو اب ان آداب سے آشنا ہونا چاہیے۔ پوری قوم، میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس وقت پوری طرح شعور رکھتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ خوف زدہ تھی، پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ بھی تھی، خوف زدہ بھی تھی کہ اب کیا ہوگا، یہ ہندوستان نے تو پہلے نہیں ہمیں جو ہے وہ جینے دیا، ملک کو 2 لخت کر دیا، تو اب ایٹمی قوت بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف صف آ رہا تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے۔ کیوں کہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم کہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ کل بمبارمنٹ کر کے پورے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا اور 800 مریض ایک لمحے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پورا یورپ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، کسی نے مذمت تک نہیں کی۔ یہی تھی وہ دنیا جو اس وقت کہہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے۔ اس وقت اس بحران میں، جب وجود کا بھی بحران تھا، عزت کا بھی بحران تھا، اس بحران میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان پہ برس اقتدار یہی جماعت اور یہی لیڈر میاں نواز شریف تھا۔ امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ کہا، 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لالچ بھی دیا کہ جہاں کہیں دنیا میں جس بینک میں گئے وہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور امریکی صدر کا فون جو ہے یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ اس کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری صدر، اس کے بعد پھر سیکرٹری ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے ایک ٹیلی فون کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت کی حکومت کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس وقت اس ملک کی باغ دوڑ
کسی محب وطن، کسی نواز شریف کے پاس ہوتی تو شاید ہم ان حالات سے گزرتے ہی نہ، جن حالات سے پھر اگلے جو ہے وہ 10-12 سال ہم گزرے. اور ان حالات میں پھر حالت یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جی دہشت گرد جو ہے، اور حقیقت بھی تھی کہ جی سوات پہنچ گئے ہیں، بس اب اگلا قدم جو ہے یہ اسلام آباد ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا، جب لوڈ شیڈنگ کے لفظ سے لوگ آشنا نہیں تھے، اس وقت پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر سازش ہوئی اور 12 اکتوبر 99 آ گیا. اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ آج ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا. آج جن اکانومی کے جن پرابلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید 9/11 کے بعد جو ہم نے پالیسی اپنائی اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچے، شاید اس سے ہم بچ نکلتے. لیکن 12 اکتوبر آیا، وہ سازش ہوئی، میاں نواز شریف کو، مسلم لیگ کو پابند سلاسل کیا گیا، بعد میں جلا وطن کیا گیا. 12 سال بعد جس ملک کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ آ گئی 20 گھنٹے کی، اور دہشت گردی آ گئی سوات تک، اسلام آباد تک. اور حالت یہ تھی کہ لوگ آپ کے ملک آ کے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے سے گھبراتے تھے. دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ ادھر آ جائیں، ہم اسلام آباد، کراچی، لاہور نہیں آ سکتے، جہاں وہاں پہ دہشت گردی ہے، اغوا برائے توان ہے. تو 12 سال میں جب یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد کس نے پیش کیا اپنے آپ کو؟ ہم نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نے کیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں کیا. میاں نواز شریف نے 2013 میں کہا، جو وہ آج 21 اکتوبر کو کہنے آ رہا ہے. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یا یہ اس کی بھی مجبوری نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہونے کے ناطے پھر ہماری مجبوری بھی ہے. میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے اوپر، میری جماعت کے اوپر آپ اعتماد کریں، میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے آپ کو نجات دلاؤں گا. اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر پاکستان کو روک ہی کوئی نہیں سکتا. پاکستان کو تو پھر آگے بڑھنا، پاکستان کا ترقی کرنا، یہ تو پھر بڑی سیدھی بات ہے. 2013 میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی، لوگوں نے کوشش کی، جس طرح کی کوشش آج کل بھی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہاں پہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ یعنی قطعاً کسی قسم کی بھی جو ہے وہ شائستگی جو ہے ان میں نہیں ہے، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو ناکام کوشش کر رہے ہیں بہکانے کی. اس وقت بھی کوشش ہوئی، لیکن قوم نے میاں نواز شریف کی بات پہ، پاکستان مسلم لیگ کی بات پہ اعتماد کیا. 2013 میں مینڈیٹ دیا. تو آج کوئی بات کر لے ہمارے ساتھ کہ اگلے 4 سال میں، 5 سال کا ٹینور ہوتا ہے، 4 سال میں کیا اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور نہیں ہوئی؟ جو آج تک دور ہے. اب جو یہ لوڈ شیڈنگ کبھی کبھی ہوتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایندھن نہیں ہوتا، بنا نہیں پاتے.
اور دہشت گردی سے آج بھی ملک محفوظ ہے۔ حالانکہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں 2018 سے لے کے 22 تک ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو دوبارہ موقع ملا ہے، لیکن آج بھی محفوظ ہے۔ تو کیا جو ہم نے کہا، جو میاں نواز شریف نے کہا، وہ کر کے دکھایا نہیں؟ 4 سال میں 2017 28 جولائی 2017 جب وہ سازش جو ہے وہ 4تھی مرتبہ ہوئی، 90 کی دہائی میں ہوئی، 99 میں ہوئی، دوبارہ جو ہے وہ 2014 میں پھر وہ سازش شروع ہوئی، جب دھرنے شروع ہوئے کہ جناب یہ کام نہ کر سکیں، جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہ کر سکیں۔ 4تھی مرتبہ وہ سازش ہوئی جب 28 جولائی کو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا۔ کس بات پہ نکالا گیا؟ کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کر لیتے ہیں وہاں پہ آنے جانے یا ویزے کے لیے دبئی میں، تو جی آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کی ایک تنخواہ تھی، تو آگے سے جواب دیا گیا کہ جی تنخواہ تو لی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو لہٰذا وہ آپ کا ایسٹ ہے، تو آپ نے تو اس کو اپنے ریٹرن جو یہ آپ کاغذ داخل کرتے ہیں الیکشن لڑتے، آپ نے اس کو شو نہیں کیا۔ لہٰذا ملک کا وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم 3 مرتبہ اس ملک کا کے مینڈیٹ سے